نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین. آج کی ہماری یہ نشست جو ہے اس کا عنوان ہے فہم دین. فہم دین سے مراد دین کی صحیح اور درست سمجھ بوجھ. دیکھیے آج کے وقت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ علم کے سیلاب کا دور ہے، علوم کا سیلاب ہے. دنیا کی تمام اقوام، تمام فلسفے اپنے اپنے علوم لے کر دنیا کے سامنے کھڑے ہیں. علم کے اس سیلاب کے دور میں اہم ترین سوال کیا بن گیا ہے، جو کبھی بھی انسانیت کے لیے کوئی سرچنگ کویسچن پہلے نہیں رہا، لیکن اب اہم ترین سوال کیا بن گیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے دو اموات کے درمیان یہ جو زندگی اللہ نے عطا کی، یہ زندگی میں نے کس مقصد کے تحت گزارنی ہے؟ میں پھر دوہرا دوں، یہ سوال تاریخ انسانی میں کبھی اتنا اہم نہیں رہا تھا جتنا آج اہم ہو گیا. یہ اہم تو پہلے بھی تھا، لیکن اس کا جواب جو ہے معلوم کرنا آسان تھا، نسبتاً آسان تھا. لیکن جب علوم کا سیلاب آیا تو جہاں بہت سارے فائدے حاصل ہوئے، ہم یہ ساری ٹیکنالوجی لے کر بیٹھے، اس علوم کے سیلاب کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی کو آپریٹ کرنے کے ہم قابل ہوئے، وہیں پر علوم کے اس سیلاب نے کچھ سوالات کھڑے کر دیے جو آج انسانیت کے سامنے بہت بڑے دیو ہیکل سوالات بن کے آ گئے. اور وہ سوال کیا ہے؟ سب سے اہم سوال، میں کون ہوں؟ مجھے دو اموات کے درمیان یہ مقید زندگی جو ملی، اس میں نے کیا کرنا ہے کل اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے؟ اس تمام چیز کو عنوان دیا گیا دین کا، یعنی انسانوں کی زندگی میں اس چیز کو پہچانا جاتا ہے دین کے نام سے. تو آج کی نشست میں ہم نے یہ سمجھنا ہے، دو حصے ہوں گے اس نشست کے. پہلے حصے میں ہم یہ سمجھیں گے دین کیا ہے، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، دین کہتے کس کو ہے. کیونکہ یہ ڈیفینیشن اگر خراب نہ ہو گئی ہوتی تو مجھے آج اس کو رینیو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ رینیو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ تاریخ کے اس سیلاب میں، علوم کے اس سمندر میں وہ ڈیفینیشن اپنی اصل سے ہٹ گئی ہے. اب اس کو ہم نے اصل پر واپس لے کر جانا ہے. دین ہے کیا، مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. یہ پہلی نشست کا عنوان یہی چیز ہوگی. دوسری نشست میں ہم نے یہ سمجھنا ہے انشاءاللہ کہ اب دین تو مجھے سمجھ آ گیا کہ کیا ہے. اب دین کی اس تعریف کی روشنی میں، اس زندگی میں مجھ پہ کیا فرض ہے، میں نے کیا کچھ کر کے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ دوسری نشست میں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. اور اس کے بعد میرا ایک سرچنگ کویسچن ہوگا آپ سے، جو آپ نے یہاں بھی خود سے پوچھنا ہے، اور اس نشست سے جانے کے بعد اپنی خلوت میں بھی آپ نے خود سے یہ سوال پوچھنا ہے. وہ سوال مذہب اور دوسری اصطلاح ہے دین. اب یہ دو اصطلاحات میں دین کی اصطلاح بولی جاتی ہے. ایک اصطلاح جو ہے مذہب کی ہے اور دوسری اصطلاح دین کی ہے.
مذہب کا لفظ قرآن حکیم میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ ٹھیک ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں اس لفظ کو، پھر بھی اگر یہ قرآن حکیم کی اصطلاح نہیں بھی ہے تو استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کس معنی میں استعمال ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی عقیدہ، راستہ یا روش. مذہب بمانی عقیدہ، راستہ، روش، ٹھیک ہے جی. اور قرآن اس اصطلاح کو نہیں لیتا، مذہب کی اصطلاح. یہ دونوں اصطلاحات تاریخ میں اسلام کے آغاز کے دور میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوا کرتی تھی، متبادل اصطلاحات، الٹرنیٹ ٹرمینالوجیز. اب متبادل نہیں رہی، اب ان کے الگ الگ معنی ڈسکور کر لیے گئے ہیں. میں ابھی آپ کو وضاحت کرتا ہوں اس کی. لیکن آغاز دین میں جس وقت فقہا کا دور تھا، اس وقت مذہب اور دین کی اصطلاح ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتی تھی. مذہب کی جگہ دین کا لفظ آتا تھا، دین کی جگہ مذہب کا لفظ آتا. لیکن مذہب کا لفظی مطلب جو ہے وہ روش، عقیدہ اور راستہ کا ہے. دین کیا ہے؟ تو دین کا لفظی مطلب میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم دین کا کیا مطلب بتاتا ہے. تو میں آپ کے سامنے 4 مقامات رکھوں گا قرآن کے، اور ان 4 مقامات میں دین کا جو معنی ہے نا جی، وہ پورے قرآن میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی آپ کو نہیں ملے گا. یہی 4 معنی میں دین کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. پہلا مقام جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور وہ ہے مالک یوم الدین. اس کا کیا معنی ہے جی مالک یوم الدین کا؟ یوم جزا و سزا کا مالک ہے. یوم جزا و سزا کا مالک ہے، ٹھیک ہے جی. یوم جزا و سزا، یا دوسرا معنی ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو دین کا ایک معنی ہمارے پاس آ گیا بدلہ، دین بمانی بدلہ، ٹھیک ہے جی. یوم جزا و سزا کا مالک ہے، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے. دوسرا معنی قرآن حکیم کا ایک دوسرا مقام ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ جی بتائیے. تم کو حکم نہیں دیا گیا لیکن کہ وما امروا، حکم نہیں دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، مخلصین، اللہ کی عبادت کے لیے، اور مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کر لو. اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے تمہیں حکم نہیں ملا الا یہ کہ بندگی کرو اللہ کی، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اب یہاں دین کا معنی ہو جائے گا اطاعت، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے قرآن حکیم میں دین کا معنی اطاعت بھی آیا، بدلا دوسرا معنی آیا اطاعت. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس نے تمہیں حکم نہیں دیا ہاں مگر اس شے کا کہ اس کی بندگی کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. تو اطاعت کے معنی میں آ گیا. تیسرا مقام ہے ایک قرآن حکیم کا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اس کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے؟ جی. وما اور نہیں، وقا اور وقاتلوہم اور قتال کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہیں تکونا ہو جائے فتنہ، کوئی فتنہ، تو ویکونا اور ہو جائے الدین، الدین کلو سارا کا سارا للہ، اللہ کی. اور قتال کرو اس کی راہ میں یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے. تو دین بمانی نظام زندگی، یہاں پر دین کا معنی کیا ہے؟
نظام زندگی. اب اس کو فٹ کر کے ترجمہ کریے اور قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور نظام زندگی کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے. بالکل درست سمجھ آتا ہے. تو یہ تیسرا معنی ہو گیا دین کا. ٹھیک ہے جی. اچھا, یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے نا بنی یمین, تو یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ رک جائیں وہاں ان کے پاس, ان کے بھائی ان کے پاس رک جائیں, لیکن انہیں بادشاہ کے قانون کے مطابق روک نہیں سکتے تھے. ٹھیک, بادشاہ کا قانون ظاہر ہے عدل پر مبنی ایک قانون تھا مصر کا, تو اس کے مطابق وہ روک تو نہیں سکتے تھے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک تدبیر کی جو قرآن میں آئی ہے, اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. وہاں ایک لفظ آیا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. میں لکھتا ہوں سورہ یوسف میں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. یہ اصطلاح یاد رکھیے گا, دین الملک. کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ جی. ماں نہیں کہنا تھا لی خزا کہ وہ رکھ لے اخاہو اپنے بھائی کو فی میں دین الملک ملک کے کسٹڈی میں. بہت اچھے. ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک, یہ روانہ تھا اس کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے مطابق روک لے, یعنی بنی امین کو روک لے. بادشاہ کا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا. تو بادشاہ کا دین یہاں کیا معنی ہوگا؟ اطاعت بھی معنی نہیں ہو سکتا, جزا و سزا بھی معنی نہیں ہو سکتا, قانون. یہاں کیا معنی ہو گیا؟ قانون. بادشاہ کے قانون کے مطابق یہ روا نہ تھا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بھائی کو روک لے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, دین الملک کے مطابق. ملک کہتے ہیں بادشاہ, بادشاہ کے دین کے مطابق, یعنی بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. تو قرآن میں ان چار معنی میں اصطلاح دین کی استعمال. کلیئر ہے جی؟ یہاں تک کوئی شک شبہ؟ یہ چار معنی ہم نے قرآن سے لی. مان کر اس کے دیے ہوئے نظام کی جزا و سزا کے بدلے میں اطاعت اس ادارہ یا ہستی کا دین کہلاتا ہے. کسی ادارہ یا ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے دیے ہوئے نظام زندگی کی جزا و سزا یعنی بدلہ میں اطاعت اس ادارہ یا ہستی کا دین کہلاتا ہے. یہ دین کی ڈیفینیشن. کسی ادارہ یا ہستی کو قانون ساز مان کر, قانون ساز سے مراد کیا کہ وہ ادارہ یا ہستی قانون بنائے, چاہے وہ میری ذاتی زندگی کے لیے ہو چاہے وہ ہم سب کی زندگی کے لیے. وہ ادارہ یا وہ ہستی, ابھی میں خالص سیکولر ٹرمز میں پوچھا, ابھی میں دین پہ نہیں آیا, ڈیفینیشن لی سیکولر ٹرمز میں, اس کو آپ کو بتا. کسی ادارہ یا ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے دیے ہوئے نظام کی جزا و سزا کے بدلے میں اطاعت اس ادارے یا ہستی کا دین کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے تاریخ انسانی نے اس ڈیفینیشن کے مطابق تاریخ انسانی نے کون کون سے ادیان دیکھے؟ تو تین ادیان دیکھے تاریخ انسانی, چوتھا کوئی نہیں دیکھا. آج تک تاریخ انسانی میں انسانوں نے 3 ادیان دیکھے ہیں اس ڈیفینیشن کے مطابق. کون کون سے؟ پہلا دین, میں اگر کسی ادارہ یا ہستی کی جگہ بادشاہ لکھ دوں, بادشاہ ایک ہستی ہوتی ہے نا, بادشاہ لکھ دوں, تو یہ کیا بن جائے گی ڈیفینیشن؟ بادشاہ کو قانون ساز مان کر اس کے دیے ہوئے نظام کی جزا و سزا کے بدلے میں اطاعت بادشاہ کا دین کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب میں یہاں پہ ایک دوسرا لفظ فٹ کرتا ہوں, جمہور. جمہور کو قانون ساز مان کر اس کے دیے ہوئے نظام کی جزا و سزا کے بدلے میں اطاعت جمہور کا دین کہلائے گا.
اب میں فٹ کرتا ہوں اللہ کو قانون ساز مان کر اس کے دیے ہوئے نظام کی جزا و سزا کے بدلے میں اطاعت اللہ کا دین کہلائے گا. اور تاریخ انسانی نے یہ 3 ہی ادیان دیکھے. پہلا میں نے کہا بادشاہ کو قانون ساز مان کر تو اسے دین الملک کہتے ہیں، جس کا میں نے سورہ یوسف میں حوالہ بھی دیا. دین الملک ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. دین الملک میں بادشاہ قانون ساز ہوتا ہے. قانون کے لیے فائنل اتھارٹی بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہ کو قانون ساز مانیں گے دین الملک. اچھا، جمہور کو قانون ساز مان کر اس کے دیے ہوئے نظام کی جزا و سزا کے بدلے میں اطاعت جمہور کا دین کہلائے گا، تو اسے ہم کہتے ہیں دین الجمہور. جمہور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عوام، لوگ. ٹھیک ہے، تو جمہور کو قانون ساز مانا جائے گا تو وہ جمہور کا دین کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اللہ کو قانون ساز مان کر اس کے دیے ہوئے نظام کی جزا و سزا کے بدلے میں اطاعت اللہ کا دین کہلائے گا. یہ 3 ادیان: دین الملک، دین الجمہور، دین اللہ. صرف مسئلہ کیا؟ قانون ساز ذہن کے خانے میں محفوظ کر لیجئے. اور اب ایک دوسری بات کو سمجھیے. انسانی زندگی جو ہے نا جی، انسانی زندگی، اس کے 2 گوشے ہیں بڑے. یہ بات ذہن میں محفوظ رکھیے گا. اس کو میں یہاں حاشیہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس گفتگو کو میں یہیں چھوڑ رہا ہوں، ایک دوسری طرف جا رہا ہوں. انسانی زندگی کے 2 بڑے گوشے ہیں. ایک ہے جی انفرادی گوشہ اور ایک ہے اجتماعی گوشہ. دنیا کا ہر انسان ان 2 گوشوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ایک اس کی زندگی کا انفرادی گوشہ ہوتا ہے اور ایک اس کی زندگی کا اجتماعی گوشہ ہوتا ہے. انفرادی گوشہ سے مراد وہ بحیثیت فرد ایک زندگی گزار رہا ہے. اجتماعی گوشہ سے مراد وہ ایک معاشرے کا حصہ بن کے ایک زندگی گزار رہا ہے. ان دونوں میں فرق سمجھیے گا. انفرادی گوشہ میری زندگی کا کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، یہ میری بحث ہے نا جی، اس سے آپ کا تو کوئی لینا دینا نہیں. یہ فرد سے بحث کرتا ہے عقیدہ. عبادات، میں کون سی عبادات کرتا ہوں، یہ میری ذاتی زندگی ہے. کوئی دنیا میں 100 خود رکھتے ہیں. مثال دیتا ہوں، ایک ضابطہ ہائے زندگی ہے دنیا کے اندر عیسائیت. پیدائش پہ بپتسمہ کرتے ہیں، بیپنیٹائز جس کو کہتے ہیں. نکاح ہوتا ہے تو کچھ جاتے ہیں چرچ کو اور وہاں پہ کوئی قول و اقرار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وفات پہ زمین میں گاڑ دیتے ہیں. ایک دوسرا ضابطہ ہائے زندگی ہے مسلمانوں کا. وہ پیدائش پہ کوئی گٹی دیتے ہیں، کوئی کان میں اذان دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نکاح پہ ایک پورا جرگہ بیٹھتا ہے، اس کے سامنے قول اقرار ہوتا ہے. وفات پہ تدفین ہوتی ہے، جنازہ ہوتا ہے. 3 بڑے موقع ہوتے ہیں رسومات پہ. تو یہ 3 انفرادی زندگی کے گوشے ہیں. کون کون سے میں نے کہے تھی؟ سب سے پہلا گوشہ انفرادی زندگی کا عقیدہ. دوسرا گوشہ عبادات. تیسرا گوشہ رسومات. رسومات کو پھر بھی کنفیوژن سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسومات کوئی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے انٹرسیکشن پر آتا ہے. کچھ اجتماعیت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے رسومات کے، لیکن بنیادی طور پر بہرحال یہ انفرادی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انفرادی گوشے کے یہ 3. اچھا، اس میں عقیدہ. دنیا کا کوئی ایسا انسان ایگزسٹ نہیں کر سکتا جس کا عقیدہ نہ ہو. کوئی نہیں ایگزسٹ کر سکتا، یاد رکھیے گا.
جو کسی معبود کے تصور کو نہیں مانتا اس کا بھی ایک عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ کسی معبود کو نہیں مانتا. یہ بھی عقیدہ ہے نا جی. اور ویسے ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو کسی کو معبود نہ مانے. کسی نہ کسی کو مانے گا. کسی کو نہ مان سکا تو سائنس کو مان لے گا. نیچر کے اندر جو سائنٹیفک چینجز ہیں ان کو معبود کہہ لے گا. بہرحال اس کو وہ کسی نہ کسی کو مانے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو عقیدہ تو ہر کوئی رکھے گا, جو بھی رکھے, جیسا بھی. یہ ابھی ہم اچھے برے کی بحث نہیں کر رہے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں انفرادی زندگی کے گوشے کیا ہیں. دوسرے نمبر پر انفرادی زندگی گوشے عبادات. جو شخص بھی عقیدہ رکھے گا اس عقیدے سے کچھ مراسم عبودیت جنم لیں گے لازماً. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک عقیدہ رکھیں اور اس عقیدے سے کوئی عبادت جنم نہ لے. مثلا ہندو کا عقیدہ ہے کہ بھگوان سے ملتا ہے تو کوئی ڈنڈوت کرے گا نا جی بھگوان کے سامنے, یہ اس کی عبادت ہے. عیسائی کا جو بھی عقیدہ ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کرے گا. مسلمان کا عقیدہ ہے ایک خدائے واحد پر, وہ نماز پڑھیں گے, اس کی عبادت کریں گے, اس کا روزہ رکھیں گے, اپنے مال کو اس کے لیے خرچ کریں گے. تو ہر عقیدہ عبادات کو جنم دے گا. یہ دوسری چیز. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں انفرادی زندگی کی بحث ہے, یہ فرد سے بحث کرتی ہے یہ چیز. تیسری چیز رسومات. اگر عقیدہ اور عبادات آپ نے کر لی تو آپ, میں نے بھی بتا دیا, رسومات بھی کچھ نہ کچھ جنم لیں گی. اور 3 بڑے موقع ہیں رسومات کے, یا پیدائش پر, یا نکاح پر, یا موت پر. کچھ نہ کچھ رسومات ہر دنیا کا انسان ادا کرتا ہے. جو کسی خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہو گئے انفرادی. 3 ہی گوشے اجتماعی زندگی کے بھی ہیں. اچھا, اجتماعی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اجتماعی زندگی کہا جاتا ہے اس زندگی کو جس میں آپ اگر کچھ کریں گے تو میں بھی اثر انداز ہوں گا. یہ اجتماعی زندگی. مطلب اس میں آپ کو آزادی نہیں مل سکتی کہ آپ جو چاہے کریں, اس سے میں اثر انداز ہو رہا ہوں. مثلا معاشرتی نظام. اب آپ ایک معاشرتی نظام بناتے ہیں اور اس معاشرتی نظام کو آپ کہتے ہیں مادر پدر آزاد معاشرت, تو میں بھی تو اثر انداز ہو رہا ہوں, میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں, میرے بچے بھی تو اثر انداز ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی نظام تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص اپنا اپنا بنا لے, تو انفرادی مسئلہ تو نہ رہا, یہ تو اجتماعی مسئلہ ہو گیا. اور اجتماع کا حصہ تو ہم بہرحال ہیں ہی ہیں, ہم پیدا ہوتے ہی کسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس معاشرے کے اندر ہماری کچھ اجتماعی تقاضے بن جاتے ہیں. آپ صرف ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لیجئے, آپ اپنے گھر میں اونچی آواز میں میوزک لگائیے تو پڑوسی اس کو قبول کرے گا؟ پڑوسی دروازہ کھٹکائے گا, بھائی آہستہ کرو میں تنگ ہو رہا ہوں. تو بن گیا نا اجتماعی کنسرن. اس میں آپ کو ٹوٹل کلیتاً آزادی نہیں مل سکتی. اس اجتماعی نظام کے 3 گوشے ہیں. پہلا گوشہ ہے معاشرتی, دوسرا گوشہ ہے معاشی, تیسرا گوشہ ہے سیاسی. معاشرتی نظام, معاشی نظام, سیاسی نظام, یہ تینوں اجتماعی زندگی کے گوشے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ معاشرت یا معاشرتی نظام کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرد, دیکھیں آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا اور بی بی حوا سے. بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کا آپس میں نکاح ہوا, ایک خاندان وجود میں آ گیا. ان کی اولاد ہوئی, خاندان بڑا ہو گیا. ان کی شادیاں ہوئیں, مزید بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آگے جو نسل آئی ان کی شادیوں, مزید بڑا ہو گیا. کرتے کرتے آج ہم یہاں پہنچ آئے کہ انسانیت 7 ارب کی تعداد لے کر زمین پر موجود ہے. اب یہ 7 ارب لوگ ایک معاشرے کے تحت زندگی گزاریں گے نا جی. ایک معاشرت ہوگی ان کی. کوئی دنیا کی تہذیب آج تک ایسی نہیں گزری جو معاشرت کے بغیر کھڑی ہو. کوئی نہ کوئی معاشرت ضرور ہوگی. اب یہ معاشرت وجود میں آ گئی. ایک. دوسرا, آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام علیہا سے آغاز ہوا انسانیت کا. آگے بچے ہوئے. اب جب بچے ہوئے نا اور ان کے بچے ہوئے اور ان کے بچے ہوئے, kept on growing, ایک وقت آیا کہ یہاں والوں کے پاس کوئی نہ کوئی چیز تھی. یہاں والوں کے پاس گندم تھی, یہاں والوں کے پاس چاول تھے. گندم والوں نے چاول والوں کو گندم دی چاول لے لیے.
چاول والوں نے گندم والوں کو چاول دیے، گندم لے لی، بارٹر ٹریڈ جس کو کہتے ہیں، معیشت وجود میں آ گئی۔ اس معیشت کو چلانے کے لیے بھی ایک نظام چاہیے نا جی، ورنہ تو منیر بھائی کہیں گے سارا مال میرے پاس ہو، باقی کسی کے ہاتھ ہی کچھ نہ آئے، میں کہوں گا سارا میرے پاس ہو، فتنہ بن جائے گا، انتشار پیدا ہو جائے گا معاشرے میں۔ اس انتشار سے بچانے کے لیے انسانیت مجبور ہے کہ ایک معاشی نظام ڈیولپ کرے۔ اور تیسرا، ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوں اور ہم میں سے کوئی امیر نہ ہو، کوئی بڑا نہ ہو، کوئی چھوٹا نہ ہو، تو یہ اتنا سا ہجوم بھی مینیج ہو سکتا ہے؟ 6 آنکھ کے 7 ارب لوگ، 7 ارب لوگ تو نہیں مینیج ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے کسی ایک کو آگے ہونا پڑے گا، وہ لیڈر کہلائے گا، باقی اس کے پیچھے چلیں گے۔ لیڈر جائے گا سارے حقوق مجھے مل جائیں، پیچھے عوام جائے گی سارے ہمیں مل جائیں۔ تو اگر سارے لیڈر کو دے دیے پھر بھی فتنہ، سارے عوام کو دے دیے پھر بھی فتنہ، کلیش کا امکان آ جائے گا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے سیاسی نظام چاہیے ہوگا، ورنہ یہ چل ہی نہیں سکتا۔ اجتماعی نظام کوئی نہیں چل سکتا جب تک کہ ہم ایک پورا سسٹم ڈیولپ کر کے نہیں دے سکتے۔ تو یہ 3 گوشے اجتماعی زندگی کے ہیں جس میں معاشرتی نظام ہمیشہ انسانیت نے ڈیولپ کیا، معاشی نظام ہمیشہ انسانیت نے ڈیولپ کیا، اور سیاسی نظام ہمیشہ ڈیولپ کیا۔ آج کی اصطلاح میں اس کو پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم کہتے ہیں۔ اب چاہے انگریزی میں کہہ لیں، بات تو وہی ہے نا۔ یہ 3 اصطلاحات جمع ہوئی تو ایک اجتماعی نظام وجود میں آ گیا۔ ٹھیک ہو گئے؟ یہ انسانی زندگی کے 3 انفرادی، 3 اجتماعی کوشش۔ یہاں تک کوئی شک شبہ؟ کوئی بات سمجھ نہ آئی؟ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں وہ جو 3 ادیان تھے وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دین الملک، بادشاہ کا جو قانون جب بھی رہا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ہماری ساری رہنمائی اس نظام کے متعلق ہوگی۔ دین الجمہور نے کیا کہا؟ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس، ہماری ساری رہنمائی اس طرف ہوگی۔ دین اللہ واحد ضابطہ ہے جس نے کہا نہیں، 6 کے 6 پر میری رہنمائی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ دین الملک نے کہا کہ ہم صرف معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظام دیں گے، باقی انفرادی زندگی نتھنگ ڈوئنگ، یو آر انڈیپینڈنٹ، جو جی میں آئے کریں۔ دین الجمہور نے کہا ہم نے یہاں کوئی بحث نہیں کرنی، جس کا جو جی چاہے کرے، ہم نے یہ 3 گوشوں پہ بات کرنی۔ دین اللہ نے کہا میں نے 6 کے 6 گوشوں پہ بات کرنی۔ دین اللہ نے عقیدہ دیا کہ نہیں دیا؟ عبادات بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ رسومات بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ معاشرتی نظام دیا کہ نہیں دیا؟ معاشی نظام دیا کہ نہیں دیا؟ سیاسی نظام دیا کہ نہیں دیا؟ اور یہ سب کچھ دینے کے بعد دین اللہ نے ایک اضافی اس میں اصرار بھی ہے، وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھنا شیطان کے قدموں پر مت چلو، 6 کے 6 گوشوں میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک؟ باقی ادیان 3 گوشوں پہ خاموش ہے۔ تو اب میں اس کی ایک سیمولیشن بناتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہاں ہم رکھتے ہیں دین الملک، معذرت جی ہمارے پاس آج بورڈ ڈسٹر نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم رکھتے ہیں دین الجمہور، اور یہاں پہ ہم رکھتے ہیں دین اللہ۔ دین الملک کہتا ہے، میں نے بتا دیا 3 گوشوں پہ تو بحث ہی نہیں ہے، نہیں۔ اب آتے ہیں، یہ صرف 3 باتیں کرے گا دین الملک: معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ دین اللہ عقیدہ پر بھی بات کرے گا، عبادات پر بھی کرے گا، رسومات پر بھی کرے گا،
معاشرتی نظام پر بھی کرے گا، معاشی نظام پر بھی کرے گا، اور سیاسی نظام پر بھی کرے گا. ٹھیک ہے. دین الملک کا معاشرتی نظام. اب پہلے ہم ان دونوں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی تین گوشے ہیں نا، پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں. دین الملک کا معاشرتی نظام یہ ہے، آسان لفظوں میں، انسان کا غلام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دو انسانوں میں سے ایک بادشاہ ہوگا، دوسرا اس کا غلام ہوگا. اور کلیتاً صرف اختیار میں نہیں، ملک بادشاہوں کا دور آپ دیکھ چکے ہیں. بادشاہت کو تو کہیں پہ بھی کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تو دین الملک نے کہا کہ معاشرتی نظام میں غلامی ہو سکتی ہے، انسان کا غلام بن سکتا ہے. بنیادی پروپوزیشن دیکھیں گے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے. بنیادی پروپوزیشن کیا ہے؟ دین الملک نے معاشی نظام کیا دیا؟ ملکیت کا تصور. ملکیت کا تصور کیا مطلب؟ یہ مال جو میری جیب میں، یہ میرا ہے. ملکیت تام، مکمل ملکیت، میری جیب میں پڑا مال میرا. اور سیاسی نظام کیا دیا؟ بادشاہ یا ملک مختار کل. بادشاہ یا ملک، بادشاہ جو ہوگا وہ مختار کل ہوگا، اس کے پاس اختیار ہے ہر شے. ٹھیک ہو گیا جی. دین الجمہور نے کیا کہا؟ دین الجمہور نے کہا معاشرتی نظام برابری. انسان کے برابر ہے. بالکل صحیح. معاشی نظام ملکیت. مال ملکیت. یہ میں بتاتا ہوں مال ملکیت کا مطلب کیا ہے. میں پہلے دین اللہ پہ آ جاؤں، پھر کمپیریزن کر کے بتاؤں. سیاسی نظام جمہور مختار. اختیار کس کے پاس ہوگا؟ جمہور کے. جمہور مت عوام کے پاس. دین اللہ سب سے پہلے تو عقیدہ بیان کرے گا. ٹھیک ہے. اور عقیدے میں دین اللہ کے لیے ایک لفظ لانا پڑے تو وہ لفظ ہوگا توحید. وحدانیت. یہ توحید سر آج تو ہم نے اس کو بحث و نزاع کا عنوان بنا دیا. توحید بہت مضبوط قوت تھی قوموں کی. زندہ قوت تھی جو زمانے میں کبھی. توحید زندہ قوت ہوا کرتی تھی انسانوں کو. توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود. سر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ بس تیری عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. نعبد مضارع ہے. اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھی سے استعانت مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا. میرا وعدہ ہے تجھی سے استعانت مانگوں گا، کسی اور در پہ نہیں جاؤں. توحید کا کیا مطلب ہے؟ میرے والدین معبود نہیں ہیں، میرے بھائی معبود نہیں ہیں، میری اولاد معبود نہیں ہے، میرا ورکنگ باس میرا معبود نہیں ہے، یہ دنیا کی تمام متاع معبود نہیں ہے. معبود صرف اللہ ہے. یہ ہے توحید. توحید نے تو امراء کے در و دیوار ہلا دیے تھے. یہ صرف ایک چھوٹا سا بحث نزاع کا عنوان نہیں تھا، تو بہت مضبوط قوت کا نام تھا. عقیدہ سب سے پہلے کیا دیتا ہے؟ دین اللہ، توحید. ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یاد رکھیے کہ بہت بڑی غلط فہمی جنریٹ کی گئی ہے کہ اسلام سے پہلے مذہب عیسائیت تھا اور اس سے پہلے یہودیت تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، وہ اسلام. آدم علیہ السلام کس دین کی دعوت لے کر آئے؟ اسلام. ابراہیم علیہ السلام کس دین کی دعوت لے کر آئے؟ اسلام. موسیٰ علیہ السلام کس دین کی دعوت لے کر آئے؟ اسلام. عیسیٰ علیہ السلام اسلام. نوح علیہ السلام اسلام.
سورہ شورى میں اللہ پاک نے فرمایا شرع لکم ما وصى به نوحا، اے نبی آپ کو ہم نے وہی دین دیا جس کی وصیت ہم نے کی تھی نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو علیہ السلام. اور وہ کیا نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو آپس میں تفرقہ نہ. اللہ نے ایک ہی دین دیا، انسانوں نے اس کو قومی شناختیں بنا کے اس کے نام بدلے. اللہ کی طرف سے ایک ہی دین آیا. اس کنفیوژن کو بالکل ریزالو کر لیجیے ایوری لیول. دین ایک ہی، ٹھیک ہے جی. اچھا، اور اس دین کا بنیادی فلسفہ، مرکزی فلسفہ کیا تھا؟ توحید. اللہ واحد ہے اور حاکمیت اللہ کی ہوگی. ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا عقیدہ. عقیدے سے آگے یہ عبادات. آپ کو پتہ ہے دین اسلام کا پورا نظام عبادات ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج، پورا نظام عبادات. ٹھیک ہے جی. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزے کا رکھنا، حج بیت اللہ کرنا اگر استطاعت رکھے، اور شہادت. عبادات کا پورا ایک نظام دیا دین نے. ٹھیک ہو گیا. یہ انفرادی زندگی کی بھی میں بحث کر رہا ہوں. تیسری چیز رسومات. میں نے کہا تھا 3 موقع ہیں، تو کیا اسلام نے پیدائش کے متعلق بات واضح کی کہ نہیں؟ نکاح کے متعلق کی کہ نہیں؟ موت کے متعلق بتایا کہ نہیں؟ کوئی پیدا ہوگا تو کان میں اذان ہوگی، گڈی اس کو پلائی جائے گی. اللہ اللہ خیر سب. نکاح ہوگا تو ایک پورا ڈیکورم ہے نکاح کا، اس پہ قول و اقرار ہے، اور اس کو مضبوط ترین معاہدہ بنایا گیا ہے اسلام کے اندر. اور موت، جنازہ، تدفین، تجہیز، پورا پروسیس ہے. تو یہ انفرادی زندگی پر دین اللہ کی رہنمائی ہوگی. اب آ جائیے اجتماعی زندگی پر بھی دین اللہ خاموش نہیں رہا. اجتماعی زندگی کے بھی 3 گوشوں پر جامع کامل رہنمائی دی. اب وہ ایک ایک لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ دین اللہ کا معاشرتی نظام. ایک لفظ مساوات. کوئی انسان کسی انسان پر برتر نہیں. لا فضل لعربی علی جمیع ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع یاد آیا؟ کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی. ہاں کسی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی نے اپنی اکرمی ثابت کرنی ہے تقوی کی بنیاد پہ کریں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تو معزز ریسپیکٹیبل وہ ہے جو متقی. بائی برتھ کسی کو فضیلت نہیں ملے گی. سب انسان برابر، مرد اور عورت بھی برابر. آپ کی ملکیت نہیں مانا جاتا، امانت مانا جاتا ہے. ملکیت نہ ماننے کا مطلب وہ بھی نہیں ہے جو کمیونزم نے کیا. انہوں نے کہا بالکل ہی ملکیت نہیں ہے. آپ اٹھا کے سارے کچھ کو سینٹرلائز کر دیں. غیر فطری تھا، لوگوں نے محنت کرنی چھوڑ دی. انہوں نے جب مال ہمیں ملنا ہی نہیں ہے، سب کو ایک جیسا ہی ملنا ہے، تو محنت کیوں کریں؟ دیکھیں خلاف فطرت کسی شے کو بھی آپ پروموٹ کریں گے، اس کے نتائج بھی برابر ہوں گے. انسان کو مال جمع کرنے کی اسلام اجازت دیتے، کرے. انکریج نہیں کرتا، اجازت دیتا ہے. آپ اپنے مال، آپ جاگیردار بننا چاہتے ہیں بنے، لیکن 40واں حصہ اللہ کی راہ، زکوٰۃ اور انفاق کی ترغیب. انفقو انفقو انفقو. مجھے قرآن کے کوئی 4 اور آگ دکھا دیجیے جس میں انفقو کا لفظ نہ آیا. اتنی ترغیب. قل العفو یسألونک ماذا ينفقون. یہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی کتنا مال خرچ کریں اللہ کی راہ. قل العفو، ان سے کہہ دیجیے جو ضرورت سے زائد دے دیجیے. یہ ترغیب ہے. اس کو فرض نہیں کیا، فرض زکوٰۃ کو کیا. 2.5% تو دیں گے ہی دیں گے. یہ زکوٰۃ کا تصور خود اس بات پہ گواہ ہے کہ مال ملکیت نہیں ہے، امانت ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام کا معاشی نظام امین، مال و دولت کا بناتا ہے امین. اقبال نے کہا تھا نا، مال و دولت بھول گیا جی.
مال و دولت کا امی بنا، امانت داری، یعنی امانت کے طور پر رکھتا ہے مال انسان کے پاس. سیاسی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، یہ پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہے. حاکمیت اعلیٰ اللہ کی. کوئی ملک نہیں ہوگا حاکم اعلیٰ مختار کل، کوئی جمہور نہیں ہوگا مختار کل، اللہ مختار کل. اور میں حیران ہوں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، قرآن پاکستان کا آئین ہے. میں حیران ہوں کہ یہ ہم نے نہیں پڑھا. قرآن وجہ مختار کل ہے، حاکم اعلیٰ اللہ ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نہیں حکم دیا جاتا تمہیں مگر اس چیز کا کہ اللہ کا حکم مانو گے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو. ان الحکم الا للہ. اور سربری زیبا اسی ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. حکمراں تو اللہ ہے. یہ تھا اسلام کا سیاسی نظام. اب یہ 6 گوشے، یہاں 3 گوشے. دین اللہ. اچھا دوسری پھر اس کنفیوژن کو ریموو کر کے اس سینیریو کو سمجھنا ہے. کس کنفیوژن کو ریموو کر کے کہ الدین ایک ہی رہا تمام انسانیت کی، اور وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ریلیجن از ون اینڈ دیٹ از اسلام. ٹھیک ہے. اب یہ ضوابط آپ کے سامنے آ گئے. جب میں دین کے اس تصور کو سمجھتا ہوں کہ دین ان 6 گوشوں میں اطاعت کا نام ہے دین، اور میں نے پھر اسرار بھی بتا دیا قرآن کا اسرار کیا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. یہ پارشل ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ یہ تو کرتے ہیں جی وہ نہیں کرتے. یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے نفس کی مانی. دیکھیے اہل کتاب پہ قرآن کا تبصرہ کیا ہے. اہل کتاب سے مطلب بنی اسرائیل پر کیا تبصرہ ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے سے انکار کرتے ہو؟ تو پھر تمہارے لیے جزا کچھ نہیں ہوگی الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں دردناک عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے. اللہ کو پارشل ایکسیپٹنس ملی. پارشل ایکسیپٹنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں اس گلاس کو تو قبول کر لیتا ہوں، اس ٹیبل کو قبول نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے میرے نفس نے مجھے اجازت دی، میں نے اس کو قبول کر لیا. نفس نے اجازت نہیں دی، اس کو نہیں قبول کیا. یہ تو پھر نفس کے مطیع ہو گیا نا. میں اقلیت پرست کے ساتھ اسلام کی آج کے وقت میں بحث کیا ہے؟ اقلیت کہتے ہیں جو عقل کے جو چیز عقل میں سمائے جی اس کو مانیں گے. اقلیت پرست کے ساتھ اسلام کی بنیادی بحث کس بات پر ہے؟ اس بحث کا عنوان سمجھیے. بحث اس بات پر ہے، اقلیت پرست کہتا ہے میری عقل کو کوالیفائی کرواؤ بات کو مانوں گا. اسلام کہتا ہے قرآن کوالیفائی کرے گا تو بات ماننی پڑے گی. تمہاری عقل کے ہم جواب دے نہیں. تمہاری عقل تو مسخ ہو گئی ہو تو ہم کیا کریں؟ سمجھے نا. تم نے عقل کو فتنوں کا شکار کیا، آج وہ مسخ ہو گئی. اب اس کو نہ کوالیفائی کرے کوئی، اس میں جو ہے پوزیٹیوزم آ گیا. لاجیکل پوزیٹیوزم یہ بیماری کا نام ہے. آج نفسیات بھی مانتی ہے لاجیکل پوزیٹیوزم ایک بیماری ہے. تمہیں لاجیکل پوزیٹیوزم ہو گیا. اب تم صرف ایک طرف کی منطق کو سمجھتے ہو. تمہارا لیفٹ آف دا برینس ہو گیا ہے. تو کیا کریں؟ اس لیے آپ کی عقل کو کوالیفائی کرے از ناٹ اسینشیل. قرآن کا حکم ہے ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ کی عقل میں کوالیفائڈ ہے. دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے نفسوں کو ہم نے تسویہ کیا، ان کو برابر کیا. فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں نیکی بدی کی پہچان ڈال دی. یہ نیکی بدی کی پہچان انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، وہ اسی پر مکلف ہو جائے گا کل اللہ کے ہاں. باقی اضافی رحمت ہے اللہ کی طرف سے. اگر انسان پر چیزیں منکشف ہوتی ہیں اضافی رحمت ہے. باقی فطرت میں تو بنیادی پہچان نیکی بدی کی موجود تھی. دنیا کا کوئی انسان آج تک انسانیت کے شرف پر فائز ہو جانے کے بعد اس نے یہ اصرار تو نہیں کیا نا جی کہ میں خوراک کے طور پر پخانہ کھانا چاہتا ہوں معاذ اللہ. کبھی کسی نے کہا؟
چاہے اس کو کوئی بھی جا کے نہ سمجھائے، کیونکہ اس کے اندر یہ انگرینڈ ہے، اس کو ہدایت دے کر بھیج۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سیدنا صدیق اکبر کے سامنے دعوت رکھی، چند ساتیں بھی نہیں لی قبول کرنے میں، کیوں؟ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت رکھی، سیدنا صدیق اکبر نے ایک آن میں قبول کر لی، یہ تو میرے اندر ہے، بالکل یہی حقائق میرے اندر موجود ہے، میں تو بالکل اپنے اندر معرفت رب محسوس کرتا ہوں، آپ نے وہی دعوت میرے سامنے رکھی، میرے اندر کو آپ نے بول دیا، فرما دیا، سمجھ رہے ہیں بات کو نا؟ تو اس لیے انسان کا نفس کا تصفیہ ہونے کے بعد اس کے اندر یہ پہچان موجود ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کی ڈیمانڈ 6 گوشوں میں اطاعت کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان 6 گوشوں میں اطاعت کرنے کے لیے کیا چاہیے، اور ان 6 گوشوں میں اطاعت کیوں کر، کب، کیسے ممکن ہوگی؟ یہ ہمارا سیشن 2 ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم ابھی گفتگو کو تھوڑا سا روکتے ہیں اور آپ کو گرین ٹی پلائی جائے گی، پھر عشاء کی نماز کے بعد ہم انشاءاللہ سیشن نمبر 2 کریں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ان 6 یہ سمجھ لینے کے بعد کہ دین اللہ کے کون سے گوشے ہیں، کیا رہنمائی دی، باقی ادیان کے تقابل میں دین اللہ کہاں کھڑا ہے، یہ عقلی طور پر سمجھ لینے کے بعد اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہ سمجھیں گے کہ دین اللہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہم نے اب کیا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی چیز، کوئی سوال یا کوئی ایسی چیز ہے اور میں اس قابل ہوا کہ اس کا جواب دے سکا تو میں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی نشست میں ہم نے دین کے کون سے 6 گوشے بنائے جی؟ عقیدہ، عبادات، رسومات، یہ 3 انفرادی ہو گئے، اجتماعی میں معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام، 6 گوشے ہو گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 6 گوشوں میں ہر بندہ، بلکہ ہر بندے نے، بندہ مومن بھی نہیں، ہر بندے نے ان 6 گوشوں میں اللہ کے حکم کی اطاعت کر کے اس دنیا سے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان 6 گوشوں میں اطاعت کیسے ہوگی، یہ سوال بنتا ہے نا۔ یعنی یہ 6 گوشے ہیں، پہلا گوشہ ہم نے دیکھا عقیدہ، دوسرا عبادات، تیسرا رسوم و رواج، چوتھا معاشرتی نظام، اور پھر معاشی اور سیاسی نظام، آخری 3 اجتماعی گوشے ہیں، پہلے 3 انفرادی گوشے۔ ان میں اللہ کی بندگی کرنا یا کلی اطاعت کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ بھی ہم سمجھ چکے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اب پورے داخل بھی ہونا ہے، اور پورے سے مراد ہے ان 6 گوشوں میں اطاعت ربی کرنا، تو دین اللہ کے ہم کہلائیں گے کہ ہم دین اللہ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک بندہ پر 3 فرائض جو عائد ہوتے ہیں وہ لکھی، یہ دائیں طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پہلا فرض خود اللہ کا بندہ بننا، دوسرا فرض دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا، تیسرا فرض بندگی پر مبنی نظام قائم کرنا۔ بس بالکل آسان، یہ 3 کام کر کے ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، یہ ان 6 گوشوں کا تقاضا ہے۔ اگر گوشے 3 ہی ہوتے تو تقاضے بدل جاتے، گوشے 6 ہیں، 6 ان 3 سے کم پہ نہیں ہو سکتے۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ اس میں پہلے پہ آ جائیے، خود اللہ کا بندہ بننا۔ دیکھیں اس میں جو آپ کو پہلے 3 گوشے نظر آ رہے ہیں، عقیدہ، عبادات اور رسوم و رواج، انفرادی گوشے ہیں۔ ان میں تبھی اللہ کی اطاعت کروں گا جب میں اس کی بندگی کو ایکسیپٹ کروں گا کہ میں اس کا بندہ ہوں، تبھی میں عقیدے میں اللہ کا حکم مانوں گا،
میں عبادات میں ان عبادات کو اختیار کروں گا جن کا اللہ نے حکم دیا. میں رسوم و رواج میں اس کے حکم کی پابندی کروں گا. میں مانوں گا پہلے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو سب سے پہلے 3 گوشوں کے لیے تو پہلی شرط خود اللہ کا بندہ بننا. اچھا اب یہ جو میں نے کہا خود اللہ کا بندہ بننا، اس میں پہلی چیز آ جائیے عقیدہ. ٹھیک ہے، عقیدے کی اب میں آپ کو صرف عملی کام بتا رہا ہوں جو کرنے ہیں. عملی طور پر آپ نے دیکھنا ہے. وہ پہلے میں تو ہم نے سمجھا دین ہوتا کیا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اب میں کیا کروں. میں اس موت کے بعد کل اللہ کے ہاں مکلف ہوں، مجھ سے سوال جواب ہوگا، تو میں کیا کر کے جاؤں. تو قرآنک فارمولہ پر میں پاس ہوں، باقی اللہ جس مرضی کو نجات مطلب پاس کر دے، ہم پوچھ تو نہیں سکتے. لیکن قرآنک فارمولہ کیا ہے اس نجات کا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تھی عقیدہ. تو میں نے کہا عقیدہ توحید. اب یہ تو ہو گئی ایک براڈر ٹرم. اس کی عملی شکل کیا ہوگی اس عقیدہ توحید کی؟ کون سی شے توحید ہے یہ کون بتائے گا؟ بتانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا میں موجود ہوتے تو ہم ان کے سامنے زانو تلمذ کرتے اور ان سے یہ سیکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب رہتی انسانیت کے لیے قرآن چھوڑا. اس کے ساتھ جڑ جائیے اور دیکھیے عقیدہ کیا ہونا چاہیے. صرف دیکھیے قرآن صرف عقیدہ پڑھاتا نہیں ہے، اس عقیدے پر تیقن عطا کرتا ہے. تیقن کے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ایک تو ہے آپ نے عقیدہ پڑھ لیا، آپ کو میں لسٹ کر کے یہاں فہرست بنا کے بتا دوں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 پر پڑھ لیا. اب یہ پڑھ لینے کے بعد بات ختم نہیں ہو جاتی. اب اس پہ تیقن چاہیے، برننگ فیتھ، حقیقی ایمان. اور حقیقی ایمان بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے ہو جائے. یہ حقیقی ایمان. اور اس کے لیے وہ برننگ فیتھ بھی قرآن ہی فراہم کرے گا. اس کے لیے بھی کسی اور طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مصنوعی طریقہ. وہ مصنوعی طریقے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کامیاب ہوتے ہوں، میں ان سے انکار نہیں کرتا، ان کی کامیابی سے، ان کے سکسیس ریٹ سے انکار نہیں ہے. لیکن جو اصل ہے، جو بالکل حقیقت ہے، جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یقین حاصل ہوگا بذریعہ قرآن. اچھا اب مسئلہ یہ ہے، پریکٹیکل کوسچن یہ ہے، قرآن تو زبان یار من عربی، قرآن تو عربی میں ہے، اب کیا کریں؟ عربی تو ہماری زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن تو ایک آیت کے پیچھے صرف عربی کا علم نہیں مانگتا، بلکہ آپ کو تاریخ کا علم بھی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ منطق کی سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے، کچھ اصول کی سمجھ بھی ہونی چاہیے، اصول کیا ہوتی ہیں، فروع کیا ہوتی ہیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہونا. تو کچھ تھوڑا بہت علم تو چاہیے قرآن کو سیکھنے کے لیے. تو جی بالکل چاہیے. علم تو شناخت ہے انسان کی، اتنا علم تو سیکھنا پڑے گا. اچھا جی ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو کیوں سیکھیں؟ مفسرین نے تفسیریں لکھتی ہیں جی، وہ پڑھ لیں گے. وہ آپ مفسر کی آنکھ سے قرآن پڑھیں گے. میں چاہتا ہوں اپنی آنکھ سے پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے ذریعے سے تیقن حاصل کرنا ہے. اب جب تک آپ اس کو بالکل حق الیقین کے ساتھ تبھی پڑھ سکتے ہیں جب اپنی آنکھ سے پڑھیں گے نا. تو قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھنا ہے. اپنی آنکھ سے پڑھنے کے لیے قرآن سیکھنا ہے. قرآن سیکھنے کے لیے پریکٹیکلی اسپیکنگ 16 18 12 14 سال ہم نے دنیا کے فنون پہ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ڈگری کر رہے ہیں تو پھر بھی اتنے ہی لگتے ہیں، ڈگری نہیں کر رہے پھر بھی اتنے ہی لگتے ہیں. کام تو کوئی نہ کوئی سیکھتے ہیں نا جی. تو وہ کام بھی کہیں 20 22 سال کی عمر میں جا کے کچھ پلے پڑتا ہے اور میں کوئی دکان بنانے کے قابل ہوتا ہوں. تو اتنے سال ہم نے ان فنون کو دیے. اور ام العلوم کے لیے میں کہہ رہا ہوں 1 سال ہے. فنون کے لیے 16 18 20 22 24 سال آپ نے لگائے. ام العلوم کے لیے میں کہہ رہا ہوں 1 سال چاہیے. اور آپ اتنا قرآن سیکھ لیں گے کہ آپ زندگی گزار سکیں. مناظر نہیں بنیں گے، مفسر نہیں بنیں گے، مدبر نہیں بنیں گے، زندگی گزار سکیں. عقیدے پر وہ تیقن حاصل ہوگا جو قوت بن جائے، اور ہوگا صرف بذریعہ قرآن. یہ یاد رکھیے گا. یہ وہ بیسک لائن ہے جس سے ہم دور جا کر جب کھڑے ہوئے رہتے اور ادھر ادھر ہم نے ڈھونڈے مصنوعی طریقہ،
مصنوعی طریقہ کار ہے تیقن، تو پھر ہم پتہ نہیں کن گلیوں میں بھٹکے. وہ سب کچھ قرآن میں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الا انہا ستکون فتنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم میں سے ایک فتنہ اٹھے گا. فقلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، مخرج کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بڑی اچھی بات سمجھاتے تھے، کہتے ہوتے تھے فقلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ. دیکھیں صحابہ نے کوئی معلومات نہیں حاصل کی، کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، طوفان ہوگا کہ زلزلہ ہوگا کہ کیا ہوگا، یہ معلومات ہے. اور انہوں نے عملی سوال پوچھا جو عمل سے متعلق ہے، اس سے نکلیں گے کیسے اللہ کے رسول؟ قال کتاب اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے سے نکلنے کا طریقہ اللہ کی کتاب ہوگا. اور پھر بڑی طویل حدیث ہے، اس میں قرآن کی مدح جو ہے صاحب قرآن کی زبانی اگر آپ سننا چاہیں تو اس حدیث کا مطالعہ کریں. بڑی طویل حدیث ہے، بہت مزیدار حدیث ہے. تو قرآن ذریعہ ہوگا وہ تیقن حاصل کرنے کے لیے، وہ قوت حاصل کرنے کے لیے جو مجھے اللہ کا بندہ بنائے گی. ورنہ جذباتی اپیل پر ہو سکتا ہے آپ آ جائیں، جتنی جلدی آئیں گے اسی رفتار سے نکل بھی جائیں گے. تو ایک جذباتی کال ہے، بس علم کی سپورٹ چاہیے آپ کی دل پیچھے علم کھڑا ہے نا جی، پھر آپ کو تو یہ کر ملے گا. اور علم ام العلوم کا علم وہ قرآن ہے. اب اس پہ پھر ایک پورا عنوان بن سکتا ہے کہ قرآن کیسے ام العلوم ہے، وہ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ اس کے بعد ہوگی. لیکن ام العلوم کے ساتھ جڑی ہے. قرآن کو اپنا جنون بنا لیجیے، قرآن کو اپنا خط بنا لیجیے. قرآن سیکھنا اور اس جگہ پہ سیکھنا ہے. اب دیکھیں آپ اور میں مختلف ہیں، میں اور آپ مختلف ہیں، آپ اور وہ مختلف ہیں. جو آپ کا باطنی مطالبہ ہے میرا وہ نہیں ہے، جو میرا ہے وہ آپ کا نہیں ہے. اب یہ آپ کی آگے ذوق ہے. 1 سال تو بنیاد ہو گئی نا، اب آپ کو وہ جنون حاصل ہو گیا، پوری زندگی قرآن پڑھیے، پھر پڑھتے رہیے. اب یہ آپ کے اندر کے جو اپریٹس پر ہے، اندر کا سٹرکچر کیسا ہے، وہ سٹرکچر طے کرے گا کہ آپ جو قرآن کے ساتھ آپ کتنا جڑتے ہیں اور کتنے علوم کی ضرورت آپ کو پڑ گئی ہے. جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے تو ان کا باطن سوال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ تو ان کو جینے نہیں دیتا. پھر تو قرآن 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 قرآن. اور حضور نے فرمایا یہ ہیروں کی وہ کان ہے جس کی ہیرے کبھی ختم نہیں ہوتے. مطلب اس میں جتنا اترتے جاؤ یہ مزید منکشف ہوتا جاتا ہے. اور دیکھیے آج کے دور تک، ابھی 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک ایکولی ریلیونٹ ہے، ایکولی ریلیونٹ. تو اس وجہ سے خود اللہ کا بندہ بننے میں سب سے پہلے عقیدہ اور عقیدے کے لیے قرآن سے جڑنا ہوگا. نمبر 2 عبادات. سر یہ میں گزارش کروں آپ سے، عبادات کے معاملے میں خود کو معاف مت کیجیے. بس اس کا ایک ہی فارمولا ہے، خود کو معاف کرنے والی اپروچ ختم کر لیجیے. میں نے نماز گھر میں پڑھ لی، کیوں پڑھی بھائی، مسجد میں کیوں نہیں پڑھی؟ یہ نہیں سوچنا میں نے نماز گھر میں پڑھ لی، چلو یار کتنوں سے اچھا ہوں گھر میں تو پڑھ لی نا. نہیں، یہ معاف کرنے والا رویہ، معاف کرنے والا رویہ نہیں رکھنا. خود کو مسئول بنائے. گھر میں پڑھی، مسجد میں کیوں نہیں پڑھی؟ مسجد میں پڑھی، خشوع خضوع سے کیوں نہیں پڑھی؟ خشوع خضوع سے پڑھی، مزید خشوع خضوع سے کیوں نہیں پڑھی؟ اب یہ مزید تو کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کو لے کے چلتے رہیے. ٹھیک ہے جی. وہ حضوری قلب کیوں نہیں نصیب ہوئی؟ ڈاکٹر رفیع الدین نے کہا تھا نا، نماز انائے صغیر انائے کبیر کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں. انائے صغیر، چھوٹی سی انا میری بھی تو ہے نا، اور وہ انائے اکبر، دا بگیسٹ آئی ایم اللہ، اس کے سامنے سر بسجود ہے. اب یہ جو ٹیسٹ ملے گا، اس کا جو لطف ملے گا، اب اس لطف کو کوشچن میں لائیے، معاف مت کریے. روزہ عبادات میں سے ہے. روزہ رکھا، اچھا رکھ تو لیا جی، بھوک پیاس تو کاٹی، لیکن وقت گزارنے کے لیے مووی دیکھی. کیوں دیکھی؟ یہ تو روزہ اپنی اسپرٹ کھو بیٹھا اگر آپ نے ایسے کیا تو. دیکھیے روزہ کیا ہے، 11 مہینے کے بعد 1 مہینے کا رینیول آف نفس ہے، ریفریشنگ یور نفس. 1 مہینہ جائز پانی بھی نہیں پینا،
جائز کھانا بھی نہیں کھانا. تو نفس مطیع ہوگا کہ نہیں؟ کمزور ہو رہا ہے نفس اس سے. تو کون مضبوط ہو رہا ہے؟ روح. نفس کمزور ہوتا ہے، روح مضبوط ہوتی ہے. یہ انورسلی پروپورشنل ریلیشن شپ ہے. اچھا، حج سر اس کو تو ہم نے خارج کیا ہوا ہے غالباً بحث سے ہی، معاذ اللہ. یہ تو ہم سمجھتے ہیں فرض ہے ہی نہیں. من استطاع الیہ سبیلا پہ فرض ہے، ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. یاد رکھیے. اور پتہ نہیں یہ کیوں ہماری گنتی میں نہیں ہے. اب ہر وقت اپنے کوائف کو ایویلیویٹ کرتے رہیے. اگر آپ صاحب استطاعت ہو گئے، اب پہ حج فرض ہے، اب کرنا ہے. جانیے اس کو بھی. تو یہ ہو گئی عبادات. عبادات میں نے آپ کو رننگ لائن کیا دی، اس میں خود کو معاف نہیں کرنا. بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر کی تلاش میں جائیے. اور دیکھیے اس کو ڈرائیونگ فورس کہاں سے ملے گی ان عبادات کو؟ وہ عقیدے کے فیز میں قرآن جو آپ کو ایمان دے رہا ہے وہ آپ کی ڈرائیونگ فورس ہے. جہاں قرآن سے ٹوٹ گئے، ڈرائیونگ فورس ختم. اب کیا چیز نماز پہ کھڑا رکھے گی؟ اب کہاں حضوری قلب میسر آئے گی؟ اب کہاں انائے صغیر انائے کبیر؟ ختم بس. پھر تم میں بھی ایک ڈرل رہ جائے. بہرحال اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ڈرل تو ہے، لیکن بہرحال وہ جو اس کی اسپرٹ تھی وہ ختم ہوئی. اسی طرح روزہ ہے. روزے کو رکھتے وقت آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے آپ کو ایک اپرچونٹی اور دے دی کہ آپ اپنے نفس کو نحیف کریے، روح کو مضبوط کریے. اور پورے سال کے کیسا کیسا اہتمام کیا اللہ نے اپنے بندے کے لیے کہ اس کو روحانی طرف وہ ملتا رہے، بالکل دنیا کی اس گہما گیمی میں کھو ہی نہ جائے، واپس لوٹتا رہے، بار بار لوٹتا رہے. تو یہ آپ کا، یہ اگر آپ نے کر لیا. تیسری چیز آ گئی جی رسومات. اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ خود اللہ کا بندہ بننا. رسومات میں اللہ کی بندگی کیسے اختیار کرنی ہے؟ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے دانتوں کی داڑوں سے پکڑ لے، جو نہ ملے چھوڑ دے. 2 + 2 = 4. جس چیز پہ آپ کو بتایا جائے، شادی ہوئی کسی گھر میں، شادی کا فنکشن طے کرنا ہے، اکٹھے بیٹھے سب، جرگا ہوا، کیا کرے جی؟ تو آپ کی دعوت کیا ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان کیا کرو، اسے مسجدوں میں رکھا کرو. تو پہلے تو بتائیے جی، نکاح مسجد میں رکھا؟ ہاں جی رکھ لیا، اوکے، ایک چیک لسٹ ہوگی. ملا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی بچی ہے، بچی کا کھانا بھی ہوگا، دکھائیے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہاں بچی کا ولیمہ ہوا کرتا تھا؟ نکال دیجیے، یہ باہر سے آئی ہے. اچھا میوزیکل نائٹ بھی ہوگی جی. میوزیکل نائٹ معاذ اللہ مسنون تو دور، مقبول بھی نہیں ہے، اس کو قبولیت بھی نہیں ملی. مسنون تو چھوڑ دیجیے، سنت سے تو کوئی گمان بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، اس کو قبولیت بھی نہیں ملی. پھر بھی ہم اختیار کیے ہوئے، بالکل نکال باہر پھینکی. فضول خرچی کو تو ایک تو اللہ تعالی بالکل حرام ایکٹ، اوپر سے فضول خرچی، اس کو نکال باہر کیجیے. اور اس میں ایک دلیل بڑی آتی ہے، عورتیں نہیں مانتی. عورتوں کا کیا کریں بھائی؟ عورتیں نہیں مانتی تو آپ نے بنیادی دلیل ہی غلط پکڑی. الرجال قوامون علی النساء. آپ تو پھر دین کی بنیاد کو ہی نہیں سمجھے ابھی تک. مردوں کو تو ہم نے جو عورتوں پہ قوام مقرر کیا. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے گھر میں مرد کی قوامیت ہی نہیں ہے تو پہلے تو اس مسئلے کو حل کریے. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو تو بعد میں دیکھیں گے، شادی کی جو میٹنگ ہے. پہلے تو یہ مسئلہ حل کر لیجئے کہ رجال جو علیکم السلام، رجال جو ہیں وہ قوام ہونے چاہیے خواتین کے اوپر. حکم مرد کا چلے گا. وجہ یہ میں کوئی مردانہ تعصب نہیں رکھتا. میں نے شروع میں آپ کو کہا مرد اور عورت بالکل برابر، انتظامی امور میں فرق ہے، مردانہ تعصب نہیں ہے. یہ معاشرے کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اپنے قدموں پہ کھڑا رہے تو فیصلے مرد کریں گے. عورت فیصلہ کرے گی، جز بز فیصلہ ہوگا، بودا فیصلہ ہوگا، ڈھیلا ہلکا فیصلہ ہوگا. اس کو اللہ نے اس کام کے لیے بنایا نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں دی ہیں اللہ نے. جس کو جس کام کے لیے بنایا وہ کام کرے گا. اور رجال قوامون علی النساء.
تو اس وجہ سے یہ دلیل تو بجائے دلیل کے اس پہ تو شرم آنی چاہیے، بتائے عورتیں نہیں مانتی جی. The decision will be yours. آپ آخری فیصلہ کرنے والے. اب آ جائیے اسی طرح موت مرگ پہ. جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے لے لیجئے، جو نہیں ہے نکال باہر کیجئے. چہلم دکھا دیجئے کہاں ہوا تھا، کبھی کسی صحابی کا بتا دیجئے ان کا چہلم ہوا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں. کوئی اور اس طرح کی رسم، یہ سب رسوم ہے، یہ کہیں باہر سے آئی ہیں. ہم نے ہندوستانیوں کے ساتھ بھی وقت گزارا، کچھ وہاں سے لے لی، کچھ وقت ہم نے کہاں گزارا وہاں سے لے لی، کر کرا کے مرغوبہ سا بنا دیا. دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ جب یہاں پہنچ گئے نا جی، اب آپ نے انفرادی زندگی میں آپ اللہ کے بندے بن گئے. اچھا، اب اجتماعی زندگی میں بھی ایک فرد کا کردار ہے اور ایک اجتماع کا کردار ہے، وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اجتماعی زندگی میں پہلی چیز ہے معاشرتی نظام. معاشرتی نظام میں ہم معاشرے کے معاشرتی نظام کو بدلنے کی اہلیت تو نہیں رکھتے، اپنے گھر میں تو معاشرتی نظام قائم کر سکتے ہیں نا جی، پہلے وہ تو کر لینا. میرے گھر کے اندر بھی تو ایک چھوٹا سا معاشرہ ایگزسٹ کرتا ہے نا جی، معاشرے کا سب سے چھوٹا یونٹ خاندان ہوتا ہے، تو میرے گھر میں بھی تو ہے نا. اس پہ پہلے حیا لاگو کر دوں، وہاں مساوات کا اصول اپلائی کر دوں، ایک خیر تو آ گئی نا. تو ہم اپنے اپنے گھروں کے معاشرتی نظام کو پہلے ٹھیک کر دیں، پھر معاشرے کی بات بھی کرتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں پھر معاشرے میں کیا ہوتا ہے. اسی طرح معاشی نظام، میں اپنے گھر کی زکوٰۃ تو ادا کر دوں. میں ایک بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، ہمارے صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، یہ معذرت ہے میری بڑی شدید. اور ہمارے صاحب نصاب نہ صرف زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بلکہ ان کو پتہ نہیں، یہ گمان کیوں، بالکل 2.5% آپ کے کل مال کا جو سال بھر آپ کے پاس رہا اس کا 40واں حصہ آپ نے دینا ہوگا، اور یہ آپ نے ادا کرنا ہے، یہ 2.5%. اور یہ پتہ نہیں، مجھے ہمیشہ یہ لگتا رہے گا میں دے دیے، پتہ نہیں میں اس انفاق فی سبیل اللہ کو زکوٰۃ سمجھتا ہوں یا پتہ نہیں کو کمپنسیشن کر رہا ہوں، واللہ اعلم. لیکن اگر زکوٰۃ پوری ادا ہو تو معاشرے سے غربت سوئپ آؤٹ ہو جائے. شاہ ولی اللہ صاحب کا بڑا تفصیلی مضمون ہے اس کے اوپر. بہرحال ایک بات معاشی نظام. دوسری، میں اپنے گھر سے تو سود ختم کر سکتا ہوں، معاشرے میں تو بعد میں نکلے، گھر سے تو ختم ہو جائے گا جتنا. باقی ایک تو دیکھیں سود کی وہ نوع ہے جس سے کوئی جان نہیں بچا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سود سے بچ بھی جائیں، اس کے بخار و دخان سے نہیں بچ سکیں گے. جو بچے گا بھی نا سود سے، براہ راست نہیں بھی کھائے گا قرض کے اوپر سود، لیکن دخان و بخار آج جو ہے وہ اس فضا کے اندر سود ہے، وہ میری جو آکسیجن کے ساتھ جا رہا ہے، اس کا تو حل نہیں ہے. لیکن جتنا حل ہے وہ تو کروں نا. اس کا حل کیا ہے بعد میں بتاتا ہوں. ابھی جتنا حل میری انفرادی زندگی میں ہے میں اس کو تو ترک کر دوں گا. میں تو سود نہیں کھاؤں گا، میں تو مال حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہو گئی میری اب میں اللہ کا بندہ بن گیا، یہ پہلا فرض ادا ہو گیا، خود اللہ کا بندہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نے عقیدے سے شروع کیا اور سیاسی نظام تک آئے. اب آ جائیے دوسرا فرض. اب یہ 6 گوشے تقاضا کرتے ہیں کہ اس نظام کی دوسروں کو دعوت دی جائے، جیسے میں آج آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں تک اس دعوت کو لے کے جائیں، اور اس کے لیے کوئی بہت ڈھیر سارا علم بھی نہیں چاہیے. جتنی بات سمجھ آ گئی اللہ کی بات ہے پہنچا دیجیے. یہ تو سب کو پتہ ہے نا نماز پڑھنی ہے، یہ پہنچا دیجیے. نماز پڑھا کرو اللہ کے بندو خدا کے لیے. 3% امت نماز نہیں پڑھتی، نماز تو پڑھو. میں ایک حیران کن بات میں اس پہ بھی ذکر کر رہا تھا. میں نے ایک دفعہ وہ مولانا صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی بہت ساری خطائیں زندگی میں ہوئی ہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو انہیں میں نے پوچھا کہ بہت ساری خطائیں ہوئی ہیں زندگی میں، تو کیا کروں؟ جن لوگوں کو دل دکھائے ہیں ان میں سے بہت تو مر گئے ہیں، اب ان کا کیا کروں؟ اور کچھ نمازیں بھی بلوغت کے بعد چھوٹی ہیں، وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، ان کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی جن کے دل دکھائے جو کچھ کیا وہ تو گئے، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں. نماز پوری کرنی ہو، نماز کی کوئی معافی نہیں. میں حیران رہ گیا.
کہ لوگ کیسے چھوڑ رہے ہیں نماز کو کتنی آسانی سے. مطلب یہ مجھے کلیتاً تسلی ہی دے رہے ہیں مولانا صاحب ہر چیز میں کہ یار بیچارے کا پہلے دل گرا ہوا کو تسلی دو. اس میں یہ نہیں دے رہے تسلی مجھے. تو امت کس بنتے پہ نماز چھوڑ دیتی ہے؟ کیا سوچ کے، کیا سوچا ہوا ہے انہوں نے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یا یقین ہی نہیں ہے کہ جواب دینا ہے؟ یہ غور کریے. اتنی بات تو سب کو پتہ ہے نا، یہ پہنچا دی دعوت ہوگی. یہ تو پتہ ہے نا زکوٰۃ دینی ہے. اپنے گھر والوں کو، اہل خاندان کے پاس جائیں، خدا کے لیے اللہ کے بندے تم کیوں زکوٰۃ نہیں دے رہے؟ معاشرے سے غربت ختم ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں زکوٰۃ سے ہاتھ روکا ہوا ہے؟ تم 28 تاریخ کو بینک سے نکلوا دیتے ہو، یکم کو واپس رکھوں گا کہ درمیان میں زکوٰۃ نہ کٹ جائے. یہ رویہ ہے مومنانہ. بہرحال یہ حکمت اور محبت کے ساتھ کہنا ہے. یہ میں ابھی تو اجتماعی خطاب کر رہا ہوں اس لیے کیسا کروں. بندے سے بات بدتمیزی یا اس سے نہیں کرنی، عجلت میں نہیں کرنی، حکمت ادب کے ساتھ. تو یہ جو بات آپ کو 6 گوشے سمجھ آئے، ان 6 گوشوں کی دعوت پہنچائیے. رسوم و رواج سمجھ آئی، دعوت پہنچائیے. اب یہ دعوت میں جتنی پتہ ہے بات وہ تو پہنچائیے، جو نہیں پتہ وہ سیکھیے. اس کے لیے قرآن سیکھنا ہوگا. دعوت کہاں سے پہنچائی جائے گی؟ قرآن سے. میری اپنی کوئی ذاتی دعوت تو نہیں ہے، کسی کو کسی ذاتی مفاد کی طرف تو نہیں بلا رہا، قرآن کی طرف بلا رہا ہوں. قرآن سے جڑ جائیے. اسی طرح آپ بھی قرآن کی طرف بلائیے، اس قرآن سے جڑو، تمسک بالقرآن کرو، چمٹ جاؤ. قرآن میں الفاظ آتے ہیں وَاعْتَصِمْ، چمٹ جاؤ قرآن کے ساتھ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے اعتصام اختیار کر لو. اللہ کی رسی قرآن، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، حضور کے الفاظ. یہ اللہ کی رسی ہے سنجیدہ. اور اٹس نیور ٹو لیٹ. آج تک اگر آپ نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، آج رات سے شروع کر لیجیے. کل کا مت سوچیے گا، کل کبھی نہیں آتا. آج ابھی جانے کے بعد کہ یہ بسم اللہ جی آج سے الحمدللہ رب العالمین میں نے پڑھ لیا، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھتا ہوں. نہیں سمجھ آتا علماء کے پاس جائیے. ٹھیک ہے جی. اکیڈمیز آپ کے ارد گرد بنی ہے، ان میں ایڈمیشن لیجیے. ہمارا ایک درس قرآن ہوتا ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے ہم کو بات سمجھا سکیں. لیکن ادروائز قرآن سے اعتصام نہ کر کے آپ دعوت کہاں سے، کس شے کی دعوت دیں گے؟ بنیادی 4-5 چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو کہا دین 6 گوشوں کا نام ہے، اور یہ بھی طے کیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو دوسرا فرض میرا یہ ہے کہ میں نے یہ جو بات سمجھ آئی اس پر مبنی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے. لوگوں میں ترتیب کیا رکھنی ہے؟ الاقرب فالاقرب. سب سے پہلے سب سے قریب والا، پھر اس سے دور والا، پھر اس سے دور والا، پھر اس سے دور والا. یہ نہ ہونا گھر میں دعوت نہیں پہنچی اور میں کراچی جا بیٹھا ہوں پہنچانے. جس کو اپنے گھر والوں کی فکر نہیں اس کو کراچی والوں کی ہو سکتی ہے. جی خود سوچئے نا. پہلا غم تو مجھے میرے گھر والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے گھر والوں کو اور خود کو اس آگ سے جس کے ایندھن آگ اور پتھر ہوں. تو پہلے تو گھر والوں کو نہیں. سب سے مخلص میں کس کا ہوں؟ اپنے گھر والوں کو. گھر والوں کی مجھے نہیں پرواہ، اور میں جا بیٹھا ہوں کسی اور جگہ دعوت دینے کے لیے. آپ اپنا سرکل مارک کیجیے، اپنا سرکل بنائیے. ہاں جی میرے کزنس، پہلے میرے بہن بھائی، میرے والدین، یہ 8-10 لوگ تو یہ ہو گئے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی اگر تمہارے ہاتھوں ایک بندہ ہدایت پا جائے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. ایک بندہ ہدایت پا جائے، یہ تو 10 ہیں پھر بھی. ان تک دعوت پہنچے گی. پھر یہاں پہنچ گئی، آپ نکلیے دوسروں کو پہنچائیے. محلے میں رشتہ داروں کو وہاں بھی پہنچا لی. بہت محنتی ہیں آپ، اور آگے بڑھیے. اسکائی از دا لمٹ. تو الاقرب فالاقرب، پہلے قریب والے، پھر دور والے، پھر اس سے دور والے، پھر اس سے دور والے. اچھا ہم قریب والوں کو دعوت کیوں نہیں دیتے بھلا؟ ان کو دعوت دے دیں تو وہ ہمیں محاسبہ کریں گے نا. اپنی بیگم صاحبہ سے کہوں کہ فجر پڑھا کرو اور خود سویا ہوں، سونے دے گی؟ دوسری دن مجھے کہے گی یہ فجر سے ہم پہ فرض ہے صرف. اس لیے ہم نے کیا عافیت کا گوشہ ڈھونڈا، اسے دعوت ہی نہ دو. اس کو کوئی پتہ چل گیا تو اس نے مجھ سے بھی فجر پڑھانی ہے. پھر بیوی کو کہوں غیبت نہ کرو اور خود ساری دنیا کو گالیاں دے رہا ہوں اس کے سامنے بیٹھ کے، اس کے دل و دماغ میں سوال اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟
اس لیے جہاں آپ الاقرب کو دعوت دیں گے تو الاقرب پھر آپ کو بھی دعوت دیں گے، اور کتنا خیر برپا ہوگا اس سے۔ اس لیے دوسروں کو بندگی کی دعوت دینے میں اصول الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب اس کو اتنی جلدی، اتنی پہلے دعوت پہنچائے۔ تیسری چیز، یہ دو تو کسی نہ کسی درجے میں امت کو یاد ہے، تیسری چیز تو ہم بالکل بھلا بیٹھے، ان 6 گوشوں کا تقاضا ہے۔ تیسری چیز نظام میں بندگی قائم کرنا۔ نظام میں بندگی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ماحول دے دینا جس میں بندگی ممکن ہو۔ میں تو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے مشرق مغرب سے میوزک کی آوازیں سماعتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو میں تو نظام نہیں دے سکا۔ میں تو نہیں چاہتا کہ سود کھاؤں، لیکن میرے دخان بخار میں سود جا رہا ہے اندر۔ میرا یہ کپڑا بھی سودی مشینری، سودی قرضے پر لے کے مشین، یہ اس کی نٹنگ ہوئی ہے، اس کو بنا گیا، تو میری تو ویئر میں بھی سود ہے، میرے کھانے، میری خوراک، میری جو ویٹ ہے وہ بھی سودی قرضوں پر لے کے اس کو پسوایا گیا فلور ملز میں۔ اس لیے کیا کروں؟ یہ ماحول میں تو میں نہیں کھڑا رہ سکوں گا اپنے ایمان پر، یہ ایمان تو میرا متزلزل ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نظام بندگی۔ اچھا، نظام بندگی کیسے قائم کروں؟ میں اکیلے چلیں قائم کرنا چاہتا ہوں، اب میں نکلوں یہاں دروازے سے، کیا کروں نظام بندگی قائم کرنے کے لیے؟ سر اس کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا ماں سوائے ایک طریقے کے، وہ یہ کہ جمع ہو کر ایک جماعت بنا لیں، لیکن اس جماعت کی بنیاد کسی تعصب پر کھڑی نہ ہو، دین کے لیے جماعت کرنے سے، یہ نظام کو غالب کرنے کے لیے جماعت کریں۔ اس نظام کو غالب کرنا ہے معاشرے میں، اس کے سوا میرے پاس رستہ نہیں ہے۔ پہلے 2 کام انفرادی کیپیسٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو جماعت کھڑی کرنی ہوگی۔ وہ جماعت جو ہے وہ اس مسودے کو لے کے آگے قومی سطح پر لے کے جائے گی کہ بھائی یہ ہمارا ایجنڈا ہے، ہم کوئی آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، کوئی لڑ نہیں رہے، کوئی آپ کو کافر نہیں کہہ رہے، خدا کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم کو مانو اجتماعی زندگی میں۔ یہ ہمارا حق ہے بنیادی کہ ہم اللہ کے حکم کو منوائیں، تو ہمارے اس بنیادی حق کو پورا کریں۔ اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنی ہے۔ آپ کو عنوان میں ملا ہوگا جماعتی زندگی کیوں۔ اگر جماعتی زندگی کے سوا کوئی حل ہے تو مجھے بھی بتائیے، میں بھی جماعت نہیں جوائن کرنا چاہتا، میں بھی چاہتا ہوں اس کام کو اکیلے ہی کروں۔ کیسے کروں؟ کوئی سولوشن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کھڑی کی کہ نہیں کی؟ آپ دیکھیں وہاں صرف فرق یہ ہے، آج کے دور میں یہ لفظ جماعت بدنام ہو گیا ہے، کیونکہ یہ فرقوں کی بنیادوں پر کھڑی ہونی شروع ہو گئی جماعتیں۔ نہ بنائے نا، آپ خالص دین کے لیے بنائے نا، آپ کے پاس صرف یہ جو 6 گوشے ہیں اس پہ اسلام لانا ہے، اس لیے بنا رہے ہیں، اور اس میں یہ جماعت کے بغیر ممکن نہیں ہے نظام بندگی کو قائم کرنا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتایا گیا ہے قرآن میں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ جس نے اپنا رسول بھیجا الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو غالب کرے باقی تمام ادیان پر۔ اس اعتبار سے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی فرض ہے، اب اس کو پورا کرنے کے لیے جماعت چاہیے۔ تو یہ 3 کام کر لیں 2 اموات کے مابین مقید زندگی میں، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں نجات دے گا، اخروی کامیابی حاصل ہوگی، ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی سب سے پہلے، پھر اخروی کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ میری بات تھی جو میں نے اس فہم دین پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس کے 2 حصے ہم نے کیے، پہلے حصے میں آپ نے دین کو سمجھا، دوسرے حصے میں آپ نے یہ سمجھا میں نے کیا کرنا ہے۔ اب اگر آپ کو ان دونوں حصوں کی سمجھ آ گئی اور آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے، ورنہ پھر میرا ایک سوال ہے جو پھر میں پوچھوں گا، اور اگر دیکھیں جس چیز کی سمجھ نہیں آئی میں حاضر ہوں، آپ پوچھیے، لیکن سمجھ آ گئی ہے تو پھر ایک سوال آپ میرا ساتھ لے کر جائیں گے آپ، اور اس پہ سوچیں گے۔ یہ کم از کم آپ کی طرف سے مجھے پرومس ملے کہ ہم اس پہ سوچیں گے ضرور جا کر ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کے۔ بالکل تو آپ کا کوئی سوال ہے تو پہلے پوچھ لیجیے، اس میں کوئی شک شبہ کوئی چیز
آپ کہیں نہیں جی یہ تو ہمیں بالکل سمجھ نہیں ہے، یہ تو آپ کو نئی بات کر رہے ہیں. جی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خود اللہ کے بندے ہیں، ایسے بھی موجود ہیں جو دوسرے کو اللہ کی بندگی کی دعوت بھی دے رہے ہیں، ایسے بھی موجود ہیں جو نظام کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی معاشرہ ٹھیک تو نہیں ہو رہا. تو یہ آپ نے پوائنٹس جو پیش کیے ہیں اس پہ تو عمل ہو رہا ہے آلریڈی، لیکن پھر بھی سولوشن نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی کیا ہوگی؟ دیکھیے مسلمانوں کی آبادی اس وقت کتنی ہے؟ 1.5 ارب 2 ارب تقریباً دنیا میں. ان 2 ارب میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان تینوں چیزوں کو کر رہے ہیں؟ 2 لاکھ بھی نہیں ہوں گے. یہ 2 لاکھ بھی میں بڑے زیادہ کہہ رہا ہوں، اچھا بہت تکلف برت کے 2 لاکھ کہہ رہا ہوں. تو 2 ارب میں سے 2 لاکھ پہ ہو جائے گا. یہ اللہ پاک کا قاعدہ ہی نہیں، یہ سنت ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے دین سے بے اعتنائی برتوں اور اللہ مجھے اپنے دین کے لیے منتخب کرے. کبھی نہیں. اللہ فرسٹ چوائس پہ رہتا ہے، سیکنڈ چوائس پہ کبھی نہیں. فرسٹ چوائس کیریئرز ہوں، فرسٹ چوائس کوئی اور زندگی ہو، سیکنڈ چوائس سیکنڈ بھی نہیں، تھرڈ فورتھ پہ کہیں دیکھیں گے جی چلیں کوئی نیکی کمانے کے لیے تھوڑی تسبیح پڑھ لیں گے. اللہ فرسٹ چوائس پہ رہتا ہے. آپ 1.5 ارب میں سے 1 ارب تو کہے نا جی فرسٹ چوائس یہ 3 کام ہے. آن کی آن میں بدل جائے گا. ویسے اللہ آن کی آن میں ویسے ہی بدل سکتا ہے. قرآن بار بار اس بات کو کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو آن کی آن میں سارے نظام کو تلپٹ کر کے رکھتے. مقصود نہیں ہے یہ نا. وہ تو اللہ پہلے دن سے پوری دنیا میں امن رکھتا تو امن ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو فری ول ہے، جو چاہیے کریے، آئیے گا محاسبہ کروں گا. لیکن یہاں فری ول ہے. وہ فری ول میں 1.5 ارب میں سے ہم کتنی تھا میں نے آپ کو بتایا 3% نماز پنجانا پڑھتے ہیں. یہ جو ہے طارق جمیل صاحب کا دیا ہوا اسٹیٹسٹکس ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھ لیجئے معاشرے میں ویسے یہ نظر بھی آتا ہے کہ پنجگانہ نماز کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ تو پہلی شرط ہے پنجگانہ نماز. یہ تو خود اللہ کا بندہ بننے کی شرائط میں سے، باقی تو ہنوز دلی دور است. تینوں کون پورے کر رہا ہوگا واللہ عالم. اس لیے معاشرے میں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، قرآن کہتا ہے تم ہی سب سے اعلیٰ ہو گے اگر تم مومن ہو. کیا ہم اعلیٰ ہیں اس وقت دنیا میں؟ دلیل ہے. عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. عزت ملے گی مومن ہوں گے، اور مومن بننے کی یہ 3 شرائط ہیں. تو اس لیے ہم اخلاقی لحاظ سے ابھی اس جگہ پر کھڑے نہیں ہیں. جی کوئی سوال نہیں؟ میں سوال پوچھوں؟ اب میری طرف سے ایک سوال ہے. آج جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس نے گھر جانا ہے، خلوت میں بیٹھنا ہے اور خود سے سوال پوچھنا ہے what good reason do I have کہ اب بھی میں یہ کام نہ کروں. میرے پاس کیا وجہ موجود رہ گئی ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. اگر کوئی وجہ پھر بھی ملی مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی اس کو اختیار کروں. نہیں ملی تو سوچئے گا کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. سب سے پہلے قرآن سے جڑنا ہے. اچھا ہم یہاں پر جمعے اور ہفتے والے دن ہمارا درس قرآن ہوتا ہے. مغرب کے بعد ہمارا ہفتے والے دن درس قرآن ہوتا ہے. جمعے کو عشاء کے بعد، ابھی سردیوں میں عشاء کے بعد ہوتا ہے، گرمیوں میں پھر وہ بھی مغرب کے بعد چلا جاتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے. اور اتوار کو ایک قرآن ٹرانسلیشن کی کلاس ہوتی ہے 11:30 بجے. یہ 3 شیڈیول تو ہمارے موٹے موٹے، کیونکہ میں ویکنڈ پہ ہی یہاں آتا ہوں تو ویکنڈ پہ یہ میں کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس تھاؤزنڈز آف اپرچونیٹیز تھرو ویڈیوز. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب ملٹی میڈیا کے تھرو کیا چیز اویلیبل نہیں ہے. آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کے دروس مل جائیں گے، عربی گرامر عامر سہیل صاحب پڑھاتے ہیں وہ مل جائے گی. یہاں آئیے، ہمیں جو ہے یہ درس قرآن میں بھی اتنے لوگ بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے جی، اس میں ہم بات کریں. آپ کو نہیں سمجھ آتی کوئی بات، بالکل ہم سے نہ سنیے، پھر کسی اور سے سن لیجیے. سمجھ آتی ہے تو سن لیجیے. لیکن یہ آپشنز موجود ہیں، اس کے لیے کوئی فیصلہ کریے. ورنہ میرا یہ سوال آپ پر ادھار رہے گا کہ وٹ گڈ ریزن ڈو یو ہیو ناؤ. اس کے بعد آپ نے خود کو جواب دینا ہے کہ میرے پاس کیا وجہ ہے کہ میں اب بھی چین آرام سکون سے بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے.
نہ ذاتی زندگی سے متعلق، نہ خود اللہ کا بندہ بننے کی فکر، نہ دوسروں کو بندگی کی دعوت کی فکر، نہ نظام بندگی کی فکر، تو کیوں نہیں ہے؟ واٹ از دا گڈ ریزن؟ یہ سوال آپ نے خود سے پوچھنا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں میں جو ہے وہ آسانیاں رحمتیں بھر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير